افسوس و ملال کے ساتھ ہم زخمیوں کو تسلی دیتے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ زخمیوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں کئی گھنٹے ایک پاؤں پر کھڑا رہا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی جگہ نہیں ملی کہ دوسرا پاؤں رکھ لوں۔ دونوں پاؤں کو باری باری استعمال کرتا رہا۔ ٹرک کی بناوٹ ایسی تھی کہ بیٹھ کر پکڑنے کی کوئی جگہ نہ ملتی۔ اگر بیٹھ جاتے تو ٹرک کے جھٹکوں سے زخمی ساتھیوں پر گر جاتے، جس سے ان کی چیخیں ناقابل برداشت بن گئیں۔ میرے قریب ہی سلیپنگ بیگ میں لیٹا ہوا ایک زخمی آخری دموں پر تھا۔ بظاہر اس کے پیٹ تک کوئی زخم نظر نہ آیا۔ اس کے ہونٹ خشک اور نیلے پڑے تھے۔ پورے جسم میں اس کا صرف سر ہل رہا تھا۔ اس زخمی کی چیخ پکار آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی اور مسلسل کراہنے سے ایسی آواز گلے سے نکل رہی تھی جیسا کہ کسی نے رسی سے اس کی گردن کو سختی سے باندھ رکھا ہو۔ ایک جگہ ٹرک رکنے کی وجہ سے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہوا تو تشویش سی ظاہر ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ کہاں زخم لگا ہے، لیکن وہ آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ میں نے بیٹھے ہوئے کپڑوں پر گیلا پن محسوس کیا تو دیکھنے پر کپڑوں کے ساتھ خون لگا ہوا دیکھا، جو کہ اس کمبل کو عبور کر کے نکل رہا تھا جو اس کے پیروں پر رکھا تھا۔ میں نے جب کمبل ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس کمبل پر میں نے پاؤں رکھا تھا اس کے نیچے زخمی کا ٹخنے تک کٹا پاؤں تھا اور اس کے پاؤں کا آخری سرا میرے پیر کے نیچے تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دل کو جھٹکا لگا کہ یہ بیچارہ اتنی دیر سے تڑپ رہا ہے اور اس میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ اتنا کہہ سکے کہ اے بھائی، مجھ زخمی کے پاؤں پر سے اپنا پاؤں ہٹا دو۔ اسی لمحے شہید کی آنکھیں سیدھی ہو گئیں۔ اس ٹرک میں شہید ہونے والوں کی چیخ پکار اب بھی کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ شہید ہونے کے بعد میں نے اسے آگے پیچھے کر کے جگہ بنا لی کہ صرف اپنے وزن پہ بیٹھ سکوں۔ اسی شہید کے پیچھے ایک 20 سالہ نوجوان زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ اس کا پاؤں گھٹنے تک کٹا ہوا تھا جس سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ زخمی لڑ جھگڑ کر کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے میرا باقی پاؤں بھی کاٹ ڈالو، کوئی چاقو ہی دے دیں کہ میں خود کاٹ ڈالوں۔ اے مجاہدو، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ پر تمہیں رحم نہیں آتا۔ ہم اسے تسلی دیتے کہ ہمیں تو دکھ ہے لیکن تمہارا پاؤں کاٹنے سے درد مزید بڑھے گا۔ تو وہ اس بات پر بضد تھا کہ ایک بار میرا پاؤں کاٹ ڈالو تو مجھے سکون مل جائے گا۔ وہ زخمی اصل میں شہادت کے سکون کو پانا چاہتا تھا۔ اس کے برابر ایک 50 سالہ افغانی مجاہد تھا۔ اس کا ناک، ہونٹ اور ایک آنکھ بمباری سے متاثر تھے۔ اس کی شکل کو دیکھنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے تھا۔ پھر اس کا تڑپنا اور چیخنا ماہیے بے آب سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے قریب کے زخمیوں کو تنگ کیا ہوا تھا۔ زخمی بیچارے عاجزانہ منت کرتے، خدا کے لیے اس بوڑھے کو خاموش کرا دو، لیکن یہ بوڑھا اور 20 سالہ نوجوان بھی ہماری آنکھوں کے سامنے خاموش ہو گئے۔ ہماری گاڑی کچی سڑک پر قطار میں کھڑی تھی۔ دوپہر 12 بجے کے قریب خم کھاتی ہوئی سڑک پر کئی گاڑیاں آگے پیچھے نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑی دور آگے ازبک ملیشیا مجاہدین سے اسلحہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ اتوار 10 رمضان کا دن تھا۔ بالآخر ہمارے ٹرک کی بھی تلاشی کی باری آئی اور یہی وہ مقام تھا جہاں طالبان غیر مسلح ہو کر تسلیم ہوتے رہے۔ ہم نے تمام سامان اور اسلحہ اکٹھا کر کے پہلے ہی ٹرک کے قریب رکھا تھا۔ سب ساتھیوں نے اپنی رقوم اور قیمتی اشیاء چھپا لی تھیں۔ 3 فوجی ہمارے ٹرک میں دندناتے داخل ہوئے۔ ہم نے منت کی کہ یہ سب زخمی ہیں، لیکن طالبان کے سخت دشمنوں نے کوئی بات نہ سنی۔ وہ زخمیوں کو رونتے ہوئے ٹرک کے آخر تک تلاشی لیتے رہے۔ زخمیوں کی چیخ پکار نے تو ہمیں ہلا کر رکھ دیا، لیکن یہ درندے زخمیوں پر پیر رکھتے ہوئے بھی ایسا محسوس کرتے کہ وہ زمین پر چل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ شہداء کو بھی نہ چھوڑا، ان کی بھی تلاشی دی۔ زخمیوں نے درخواست کی کہ اپنا سب کچھ دے دو تاکہ یہ ہمارے زخموں کو تو نہ روندے۔ ایک ساتھی نے تلاشی کے دوران دوستم کے فوجیوں سے کہا کہ یہ شہید ہے، تو غصے میں آ کر ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ مردار ہے، لیکن ان شہداء کی بے حرمتی کا بدلہ اللہ لے گا۔ ہم اتنا سوچ کر خاموش ہو گئے۔ اب ہمارا ٹرک تلاشی کے بعد چل پڑا۔ باقی گاڑی والوں کو پیدل چلنے کا کہا جاتا اور اسلحے سے بھرے ٹرک اور گاڑیاں صحرا میں کھڑی کی جاتی۔ کئی ازبک درندے اپنی جیبوں کو بھرنے کے بعد پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہوئے کئی ساتھیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے ٹرک کے علاوہ زخمیوں کی کئی گاڑیاں تھیں اور سب سے زیادہ مریض ہمارے ٹرک میں تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ٹرک ڈرائیور حبیب اللہ تونیری اور عاصم کو مار پیٹ کر پیچھے بھیج دیا اور اب ازبک درندے خود ٹرک چلانے لگے۔ انہوں نے خطرناک طریقے سے گاڑی چلائی۔ زخمیوں کی آہ و فغاں پھر بلند ہوتی رہی اور کئی خاموش ہوتے رہے۔ تقریباً 2 بجے کے قریب کوتل یرگنگ کے پیچھے ایک میدان میں کپڑوں اور کمبلوں کے ڈھیر کے پاس ہمارا ٹرک کھڑا ہو گیا۔
ہم سے تھوڑی دور ہٹ کر دوستم کے فوجی حلقہ بنا کر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ طالبان کے ایک ملا صاحب نے فارسی میں بات کر کے ان سے پیشاب کرنے اور نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ بڑی منت اور سماجت کے بعد اجازت ملی۔ ہم تقریباً 6 افراد نے نیچے اتر کر علیحدہ نماز پڑھی۔ دور سے مجاہدین قطاریں بنائے ہوئے پیدل چلے آ رہے تھے۔ ملا فضل اخند کی گاڑی بھی چکر لگا رہی تھی کیونکہ اس دن دوستم امریکیوں سمیت ادھر آیا ہوا تھا۔ دوسری طرف قلعہ جنگی کے واقعے کا دوسرا دن تھا۔ قلعہ جنگی کا تو ذکر میڈیا پر آ گیا، لیکن دشت یرگنگ پر ساری رات بمباری اور پھر اس تسلیم ہونے کے دوران کا ظلم و ستم میڈیا سے اوجھل تھا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب ٹرک دوبارہ روانہ ہوا تھا اور ہم کچھ طالبان ساتھیوں کے ساتھ جو پیدل کوتل یکتنگ کی طرف جا رہے تھے ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو گئے۔ ایک چڑھائی کے بعد پھر تلاشی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس جگہ پر کیمرے والے فلم بندی کر رہے تھے۔ مجاہدین سے پگڑیاں اتروا کر ان کے ہاتھ باندھے جا رہے تھے۔ شمالی درندوں کو جو چیز اچھی لگتی وہ اتروا لیتے۔ یہاں پر میرے ساتھ بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک فوجی نے میرے بوٹوں کو اتروایا اور اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی دے دی۔ آگے چل کر تلاشی لینے والے نے دی ہوئی جوتی بھی اتروا لی اور اپنے پاس رکھ لی اور مجھے ننگے پیر چلنے کا کہا۔ میرے پاس موجود رومال سے میری ہاتھ کی پشت پر باندھ دیا گیا اور قریب ہی ایک کھائی میں بیٹھنے کا حکم ہوا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ رمضان کا 10واں روزہ، نہ پانی نہ کھجور، ایسے ہی گزر گیا۔ 24 گھنٹے ہو گئے کہ کچھ بھی نہ کھایا پیا تھا۔ رات انتہائی سرد تھی۔ وہاں پر ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ کھول دیے۔ کئی ساتھیوں کے ہاتھ اتنے سختی سے بندھے ہوئے تھے کہ خون کی گردش رکنے سے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ سب ساتھیوں نے اپنی مرضی کے مطابق ہلکی گرہ لگا کر ہاتھ علامتی طور پر پشت پر باندھ لیے۔ ہمارے قریب ایک طالب نے اپنی چادر سب کے سروں پر ڈالی، لیکن باقی اطراف سے ہو کر ہوا نہ رک سکی۔ ہم سب نے مغرب اور عشاء کی نماز اسی جگہ تیمم کر کے پڑھی۔ ننگے پیر ہونے کے سبب میرے دوست آصف نے اپنی جرابیں اتار کر دیں جو پہن کر گزارا کیا۔ اس مقام پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف کھائیوں میں بیٹھ کر رات گزاری اور مسلح افراد ہماری ذرا سی حرکت پر سیدھے ہو جاتے۔ طالبان کے ایک کمانڈر کی زبانی لکھتے ہیں کہ ملا فضل نے 4 افغان طالبان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں تسلی دی کہ پریشان نہ ہوں، سب کچھ واپس مل جائے گا۔ ملا فضل کے آنے سے کچھ دیر پہلے دوستم کی فوج نے ہم لوگوں کے ہاتھ کھول دیے۔ ملا فضل اخند قریب تشریف لائے اور ایک کھائی میں بیٹھے طالبان سے رقت آمیز تقریر کی کہ سب طالبان رونے لگے۔ ملا فضل اخند نے کہا کہ ہم سب پر اللہ کا امتحان ہے اور انبیاء علیہم السلام کا بھی امتحان ہوا تھا۔ تم اطاعت کرو، اللہ اسی میں خیر کرے گا، صبر سے کام لو۔ دوستم ملا فضل کو اپنے ساتھ مزار شریف لے گیا اور ہمارے ہاتھ پھر باندھ دیے گئے۔ رات اسی وادی میں کھلے آسمان تلے گزری۔ چاروں طرف سے پہرا تھا۔ پیشاب کے لیے بھی کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لشکر میں زخمی طالبان بھی تھے جن کے کراہنے کی آوازیں آتیں جو ناہموار زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ قریب خشک نالے سے رات اس وقت زوردار چیخیں بلند ہوئیں جب چند زخمی پاکستانی مجاہدوں کو ازبک درندے گھسیٹ کر لے گئے اور انہیں نالے میں گرا کر اوپر مٹی اور پتھر ڈالتے رہے۔ جو اٹھنے کی کوشش کرتا اس کے سر پر بڑے بڑے پتھر مارے جاتے اور ساتھ ساتھ گالیاں دیتے ہوئے کہتے کہ بدماشو، امریکہ سے جہاد کرنے آئے ہو، اب تمہیں مزہ چکاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان زخمی مجاہدین کی آوازیں دب گئیں۔ صبح تیمم سے نماز فجر پڑھی۔ 12 ٹرک آئے، ان میں طالبان کو ٹھونس کر بھرا گیا۔ جو رہ گئے پیدل چلنے کے لیے کہا گیا۔ ہم بھوکے اور تھکے ہوئے تھے، ہمیں تیز تیز چلنے کا کہا گیا۔ جو رکتے انہیں پتھر مارتے اور گالیاں دے کر ہانکا جاتا۔ ہمارے ساتھ زخمی بھی تھے، ہم انہیں کندھوں پر باری باری اٹھاتے۔ ان میں ملا عبد الرؤف ایک ٹانگ سے معذور بھی شامل تھے۔ ان کے باہمت ساتھی انہیں اٹھا کر صبر کے ساتھ صحرا میں چلتے رہے۔ کاروان اسیران کا رخ مزار کی طرف تھا۔ بھوک اور پیاس زور پکڑتی چلی گئی۔ چلتے ہوئے راستے میں جہاں کہیں گھاس نظر آتی اسے کھا لیتے۔ ہم اطاعت امیر کی وجہ سے اکٹھے چل رہے تھے، ورنہ ہم تسلیم ہوتے وقت منتشر ہو کر الگ الگ جا سکتے تھے۔ جب ہم قندوز میں تھے تو دوستم سے معاہدے کی بات سن کر بہت سے طالبان جوان لڑکیوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ ہم کمزور نہیں کہ دوستم سے معاہدہ کر لیں، آخری دم تک لڑیں گے۔ لیکن اطاعت امیر کی وجہ سے انہیں ہتھیار حوالے کرنے پڑے۔ صحرا میں 3 گھنٹے چلنے کے بعد مزار کی جانب سے کچھ ٹرک آئے اور ان میں ہمیں ٹھونس کر سوار کیا گیا۔ یہ ٹرک مزار شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے بے دردی کے ساتھ ہمیں پھینکا جا رہا تھا۔ 26 نومبر بروز پیر ہم ساتھیوں کو بھی ٹھونس کر ٹرک میں پھینکا گیا۔ ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی بے دردی سے پھینکا جاتا۔
خراب رستوں نے تو آنتیں ہلا کر رکھ دیں۔ ظہر کی نماز ٹرک کے اندر بیٹھے اشاروں سے پڑھی۔ تیمم اپنے کپڑوں پر کیا کیونکہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے کپڑے تھے۔ عصر کے وقت تاشرغان پہنچے۔ وہاں پر سڑک پر صحافی کھڑے تصویریں لے رہے تھے۔ گرمی کی شدت سے اکثر نے روزہ نہ رکھنے کی طاقت پا کر روزے توڑ ڈالے۔ مقامی لوگ پہلے ہی ٹرکوں پر سوار طالبان کو پانی پلا رہے تھے۔ گاڑیوں کے گرد مسلح پہرے دار چند خدا ترس پانی پلانے والوں کو گالیاں نکالتے اور انہیں مار کر خبردار کرتے کہ انہیں پانی مت پلاؤ، حتیٰ کہ پانی پیتے ہوئے منہ سے لگی کین چھن کر پھینک دیتے۔ مسلسل تیسرا دن تھا کہ سب ساتھی بھوک اور پیاس سے کرہ رہے تھے۔ اب ہماری گاڑیاں پختہ سڑک پر رواں تھیں۔ آگے پیچھے کئی ٹرکوں کی قطاریں تھیں۔ مزار شریف شہر میں داخل ہوئے تو لوگ اپنی مونڈھی داڑھیوں پر ہاتھ پھیر کر طالبان کو چڑھا رہے تھے۔ عورتیں سر سے دوپٹے پھینک کر یہ احساس دلا رہی تھیں کہ ہم نے دوپٹے اتار دیے ہیں۔ مزار شریف جس مزار کی نسبت سے منسوب ہے وہاں ہر طرف چراغاں ہوا تھا۔ بلخ کے لوگ اس مزار کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن روایات میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کا مزار عراق کے شہر نجف میں ہے۔ اس مزار پر خرافات اور بدعات جو طالبان نے ختم کی دوبارہ شروع ہو گئی تھیں۔ مزار سے گزرتے ہوئے گاڑیاں مغربی جانب سڑک کے کنارے واقع قلعہ زینی رکیں۔ قلعہ زینی ایک بہت بڑی فوجی چھاؤنی ہے۔ اس میں پانی کے چھوٹے نالے بھی بہتے ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ قلعہ کچھ اس طرح بنا ہے کہ بڑی سڑک اس کے اندر سے گزر کر شبرغان جاتی تھی۔ قلعہ زینی کے اندر جا کر جب ٹرک رکے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ کئی ساتھیوں کا روزہ بغیر افطار گزر گیا۔ ٹرک میں بیٹھے ہی مغرب کی نماز اشاروں سے پڑھی۔ ہمارا ٹرک ایک کنٹینر کے منہ پر رکا اور اتحادی درندوں نے ایک بار پھر درندگی دکھائی۔ لاتوں اور مکوں سے ٹرک سے نیچے پھینکنے کا عمل ایک بار پھر شروع تھا۔ جس کے ہاتھ کھلے نظر آتے اس بیچارے پر تو لاتوں اور مکوں کی قیامت ٹوٹ پڑتی۔ 4 فٹ اونچے ٹرک سے دھکے دے کر پھینک دیا جاتا۔ ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے کئی ساتھیوں کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی تشدد کو جاری رکھتے ہوئے کنٹینروں میں پھینکا جاتا۔ اندھیرا مکمل طور پر چھا گیا تھا۔ ہم چند ساتھی انہیں منت کرتے رہے کہ مزید اس کنٹینر میں ساتھی داخل نہ کریں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ دروازہ بند ہوتے ہی قبر کی طرح خطرناک اندھیرا چھا گیا۔ ہر ایک کے پاس اپنی جسامت جتنی جگہ بیٹھنے کو ملی۔ 8 فٹ اونچائی اور 8 فٹ چوڑائی اور 40 فٹ لمبائی والے ان کنٹینروں کی باڈی لوہے کی ہیوی گیج کی چادر سے بنی تھی۔ کنٹینر کا فرش سخت ترین لکڑی سے بنا تھا اور بعض لوہے کے فرش تھے۔ یہ کنٹینر اس قدر ایئر ٹائٹ یعنی ہوا بند ہوتے ہیں کہ لاک لگنے کے بعد کوئی ذی روح اس میں بچ نہیں سکتا۔ ان کنٹینروں کا داخلہ افغانستان میں روس کے قبضے کے دوران ہی شروع ہوا تھا۔ یہ کنٹینر اب گڈز کارگو کنٹینر کی بجائے انسان بردار کنٹینر یا چلتی قبروں میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ قبر نما اندھیرے میں دروازے کے قریب دائیں طرف جگہ ملی۔ میرے ساتھ بیٹھے 2 طالبان ساتھیوں نے ٹارچ جلائی اور فرش پر لکڑی میں معمولی سا سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ کو دیکھ کر ان ساتھیوں نے اس کو بڑا کرنے کے لیے کہا۔ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے ہم نے اعلان کیا کہ کسی کے پاس پیچکس یا قینچی وغیرہ ہو تو دے دیں، کنٹینر کے فرش میں سوراخ کرنا ہے۔ اسی اثنا میں 2 عدد چھوٹی قینچیاں اور ایک چھوٹا سا پیچکس ہاتھ لگ گیا۔ ضرب لگانے کو کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی ہتھیلی پر کپڑا لپیٹ کر استعمال کیا۔ اب یہ سوراخ بڑا ہوتا گیا اور امید کے آثار پیدا ہو گئے کہ ہوا کی آمد شروع ہو جائے گی۔ آدھے گھنٹے بعد کنٹینر میں حبس ہو گیا۔ اسی کنٹینر پر تیمم کر کے عشاء کی نماز اشاروں سے پڑھی اور یہی سمجھا کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اسے جلدی سے ادا کر لیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد انتہائی بری حالت ہو گئی۔ سب ساتھیوں نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ کئی ساتھی سورہ یاسین پڑھنے لگے اور کنٹینر کی دیوار کے پاس بیٹھے والوں نے کنٹینر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ یوں ایک شور سا برپا ہو گیا کہ کہیں ہمارے احتجاج پر ان درندوں کو رحم آ جائے اور وہ دروازہ کھول دیں۔ ہم 2-3 ساتھی جن میں بھائی بشیر بھی تھے سوراخ بڑا کرتے رہے۔ ایک لوٹے کے بقدر سوراخ ہو گیا۔ لکڑی انتہائی سخت تھی اور اس کا بورا بھی ہم نیچے نہ گرنے دیتے کہ کہیں باہر پہرے داروں کو معلوم نہ پڑ جائے۔ جب ٹارچ جلائی تو آخری 2 پہیے نظر آنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کئی ساتھی کنٹینر پیٹتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اس صورتحال میں سانس کی بندش کے وقت نکلتی چیخیں اگر یاد کریں تو اب بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بچے کچھ ساتھیوں نے مزید شور بڑھا دیا تو باہر سے ظالم درندوں نے کنٹینر پر فائر شروع کر دیے۔ کئی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے۔ میری پشت کے پیچھے لوہے کی چادر سے سوراخ کرتی ہوئی گولی نکلی
لیکن فائرنگ کی آواز سنتے ہی سب لیٹ گئے تھے۔ کئی ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا۔ کنٹینر کے دونوں اطراف پر آنکھوں کے بقدر سوراخ ہو گئے۔ جس کے قریب یہ سوراخ تھے وہ ساتھی منہ کو اس سوراخ پر لگا کر ہلکی سی سانس کو جسم میں داخل کرتے رہے۔ کوئی ساتھی وقفے وقفے سے باری بدل کر ان سوراخوں سے منہ لگا کر اپنی زندگی کی آخری رمق کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ خالص اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہ تھا۔ تمام آوازیں آہستہ آہستہ خاموش ہو گئیں اور تقریباً آخری دروازے والے حصے کے علاوہ پچھلا سارا حصہ بے ہوش ہو گیا۔ کنٹینر کے اندر نمی پیدا ہونے سے چاروں طرف لوہے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ چھت سے ایسے پانی ٹپکتا جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ پیاسے مجاہدین کنٹینر کی چھت سے پگڑی اور رومال کو مار کر گیلا کر کے اپنے اور دوسرے مجاہدین کے منہ میں قطرے ٹپکا کر پیاس بجھانے لگے۔ کئی سخت تشنگی برداشت نہ کرتے ہوئے دیواروں سے لگے قطرے چاٹنے لگے، جو کہ بالکل آخری سٹیج والی حالت تھی۔ بے بسی کی آخری حدود بھی ختم ہونے کو تھیں۔ بالآخر نصف شب کے بعد سوراخ کرتے ہوئے ہماری ٹارچ کی روشنی باہر پڑی۔ ایک پہرے دار آیا۔ اس کے ساتھ ایک ساتھی نے فارسی میں بات چیت شروع کی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اب تازہ ہوا کی بندش سے مزید پیاس محسوس کر رہے تھے۔ اس کنٹینر کا دروازہ کھولنے اور روٹی اور پانی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سوراخ کے قریب ہاتھ بڑھا کر فارسی میں بولا، پل بیتی ڈالر بیتی، یعنی روپے دو ڈالر دو۔ طالبان بھی ان کی منت کرتے رہے، برادر جان، وطندار، لیکن وہ ڈالر کے بغیر اور کوئی بات کرنا ہی گوارا نہ کرتے۔ ایک طالب نے اعلان کیا کہ سب باقی ماندہ رقم جمع کر کے ان کو دے دیتے ہیں، اگر ہم شہید ہو گئے تو روپوں کا کیا کریں گے؟ ہزاروں پاکستانی اور لاکھوں افغانی روپے اکٹھے کر کے ان کو سوراخ سے دیے۔ اس کے بعد پانی کے لوٹے بھر کر دیے اور ڈرائیور سے کہہ کر انہوں نے آکسیجن چلا دی۔ ہم سب آکسیجن چلنے کے بعد گھبرا گئے۔ گیس کے دباؤ سے تیز آواز نکل رہی تھی، جسے سن کر ہم سمجھے کہ ہمیں شہید کرنے کا تو پروگرام پہلے سے طے تھا، اب انہوں نے زہریلی گیس چھوڑ دی ہے۔ دوبارہ کلمہ طیبہ کا ورد ہونے لگا، لیکن یہ قیاس آرائی 5 منٹ بعد اس وقت ختم ہوئی جب کنٹینر میں موجود حبس آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ہماری سانسیں جو آخری دموں کو چھو رہی تھیں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ پورے کنٹینر کے بے ہوش ساتھی دوبارہ ہوش میں آ کر کھڑے ہوتے گئے اور حیرت سے سوال کرتے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ساتھی دبنے کے بعد ہمیشہ کی سرفرازی حاصل کر چکے تھے۔ جن ساتھیوں کے پاس پاکٹ ٹارچ تھی ان کو جلا کر حالات دیکھتے رہے۔ ایک ساتھی لوٹا لے کر ایک سرے سے سب کو پانی پلانے لگا۔ انتہائی پیاس والے بے قابو ہو کر لوٹے پر جھپٹ پڑتے تو ان کو پہلے پانی دے دیتے۔ ہمیں اتنا پانی مل گیا کہ سب ساتھیوں کی پیاس بجھ گئی۔ بے ہوش ساتھی پانی کے چھینٹوں کے بعد ہوش میں آ گئے۔ اسی اثنا میں اسی سوراخ سے ایک ہاتھ بڑھا تو معلوم ہوا کہ 2-3 روٹیوں کے ٹکڑے مل گئے، جن کو سب ساتھیوں پر تقسیم کر دیا۔ اکثر نے ایثار کا جذبہ دکھایا اور روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے دوسرے ساتھی کو دینے کا اظہار کیا۔ زخمی ساتھی مسلسل خاموش نظر آنے پر کامیابی سے 2-4 ہو گئے۔ آدھ گھنٹے بعد آکسیجن بند ہو گئی۔ سوراخ کو بڑا کرنے کا کام مزید جاری رہا۔ اس کے بعد رات کے وقت ہی کنٹینر میں ہتھوڑے کی ضرب لگنے کی آواز شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 کے قریب آنکھ کے سوراخ ہو گئے۔ ان سوراخوں پر بھی ساتھی منہ لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوراخ ناکافی تھے۔ ایک بار جب حبس بڑھا تو پھر شور بڑھا۔ دوبارہ تھوڑی سی رقم دے کر صبح صادق کے قریب آکسیجن چلوائی، جو کہ چند منٹ بعد بند ہو گئی۔ گھڑی کے مطابق اشاروں سے نماز فجر پڑھی۔ 13واں روزہ بھی بغیر سحری کے گزر گیا۔ انتہائی قسم پرسی نے رمضان المبارک کا مہینہ ہی بھلا دیا۔ ساری رات سوراخ کرتے رہے اور دن کی روشنی میں سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ انسان اپنا سر اس میں داخل کر سکے۔ اسی سوراخ سے ساتھیوں نے بے بسی کی وجہ سے اپنے پاؤں داخل کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ساتھیوں کو سمجھایا۔ کئی اپنا سر اس میں دے کر باہر نہ نکالتے، جس پر ہم نے دیکھا کہ ہوا کے داخل ہونے کا راستہ بند ہو رہا تو ہم کچھ زندہ رہ جانے والے بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں نے اپنا رومال اس کنٹینر کے سوراخ میں لٹکا دیا۔ پہلے ہوا نیچے سے گزر جاتی، اب رومال سے ٹکرا کر ہوا کنٹینر میں داخل ہوتی، جس سے حبس قدرے کم ہو گیا۔ 27 نومبر بروز منگل جب روشنی اچھی طرح پھیل گئی تو سوراخ کے قریب مسلح پہرے دار اکٹھے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ایک پہرے دار نے لٹکا ہوا رومال کھینچا اور فارسی میں غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ ان چھوٹے سوراخوں سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ تقریباً دن کے 10 بجے کے قریب رات سے بھی بڑھ کر حبس پیدا ہو گیا۔ رومال چلے جانے کے بعد اپنا سویٹر نیچے لٹکایا اور اس کے بازوؤں کو اندر رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ پہرے دار 2-3 بار سویٹر کھینچتے رہے، لیکن ہم 2 ساتھیوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، جس کے بعد پہرے دار نے تنگ نہ کیا۔
ان حالات کے ساتھ ساتھ ہمارا سوراخ کرنے کا کام جاری تھا۔ ہم باری باری سوراخ کرتے رہے